بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 259 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو پلس 183 پوائنٹ کے ساتھ لو لیول دکھایا 1,13,525 کا۔ انڈیکس کا آج کا ہائی 1,14,202 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 860 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 1,13,739 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 396 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 507 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، اور اتنے زیادہ والیوم تقریباً 31 دسمبر کے بعد ٹریڈ ہوئے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد اتنے اچھے والیوم آج کی ایسی 100 انڈیکس میں ٹریڈ ہوئے۔ تقریباً تیسرا سیشن ہے آج کے، انڈیکس آپ کو کچھ نہ کچھ گین کر کے دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی آئی بی ٹی ایل میں سب سے زیادہ والیوم آئی ٹریڈ ہوئے تقریباً 91 ملین کے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ایف سی سی ایل، کے ای ایل، ایم ایل سی ایف، بینک آف پنجاب، ڈی جی خان سیمنٹ، ڈبلیو ٹی ایل، پاور، لاٹ کیم، اے ایس ایل۔ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے اور جو بھی 1025 بندے میرے گروپ میں ایڈ ہیں، سارے بڑے ببر شیئر بندے ہیں۔ 3 دن سے 4 دیر سے کلب کے مر گیا ہوں کہ سٹاپ لاس نہیں لگانا، سٹاپ لاس نہیں لگانا، اور ڈیلی بیسس پہ جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں سٹاپ لاس پہ ضرور بات کی جاتی ہے۔ یہ بھائی نے آج پھر ایک کوشچن کیا تھا، تقریباً 1:45 میں ان کا میسج آیا کہ ہپو کا سٹاپ لاس لگا لیں۔ سر کہنے پہ بھی مجھے اختلاف ہے، بہت دفعہ بھائیوں کو بولا، یوٹیوب کے نیچے کمنٹس میں بھی میں نے رپلائی کی ہے کہ سر نہ بولا کریں، بھائی بول لیا کریں، کم از کم سر نہ بولا کریں۔ ایک تو میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں، ابھی عمر کیا ہے میری، تقریباً 16-18 سال عمر ہوگی، اس حساب سے بھی نہیں سر بنتا میں، اور ویسے بھی جتنی رسپیکٹ آپ دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لائق پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں سٹاپ لاس پہ ہم کام نہیں کرتے، جتنی بھی کل بھی اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ جو ہم بائی کال دیتے ہیں، سوئنگ کال دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی سٹاپ لاس نہیں دیتے۔ اب سٹاپ لاس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ویسے بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل بھی سٹاپ لاس یوز کیا جاتا ہے، اور باقی بھی جو سٹاک مارکیٹز ہیں انڈیا میں دیکھ رہے ہیں یا باقی بھی جتنی ہیں ہمارے مقابلے کی، ادھر سٹاپ لاس یوز کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے جو یوز کیا جاتا ہے سٹاپ لاس کے حق میں کہ ہاتھ کٹوانے سے بہتر ہے انگلی کٹوا لیں۔ بھائی جی ان سے بندہ پوچھے بھی ہم نے انگلی کٹوانی کیوں ہے؟ ہم نے کیوں اپنی انگلی ایسی موری میں دینی ہے کہ جہاں سے پھر ہماری انگلی باہر نہ آ سکے، اور ہمیں وہ انگلی کٹوانی پڑے ڈاکٹر سٹاپ لاس سے؟ اور جو بندے کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹوانے سے بہتر ہے انگلی کٹوا لیں، تو انہیں بولیں بھائی جی ہمارے پاس صرف 5 انگلیاں ہیں، آج ایک کٹوائیں گے، کل دوسری، اس کے آگے تیسری، چوتھی، 5ویں، تو ہمارا ہاتھ تو گیا نا۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ جملہ ایسے بولا جاتا ہے کہ انگلی کٹوا لیں، ہاتھ نہ کٹوائیں، جیسے کوئی بڑی حکمت اور دانائی والی بات ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی ایسی کھڈ میں اپنی انگلی ہی نہیں ڈالیں گے جدھر کٹوانے کا ڈر ہو۔ اسی لیے 3-4 سیشن سے اور جب سے یہ دوبارہ ویڈیو بنانی سٹارٹ کی ہے اسی چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ انتظار کر لیں، لیولز کو دیکھیں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی مارکیٹ چلی کل دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، یہ 2-3 سیشن ہو چکے ہیں، یہ لے لو فلائیں کی پی ایس او کی بائی کال، لاٹ کیم کی بائی کال، ہفکو کی بائی کال، گیل اٹھا لو، جی ایچ این اٹھا لو، اس کے بعد ڈی جی خان سیمنٹ اٹھا لو، فلاں اٹھا لو۔ اب انڈیکس چلنا سٹارٹ ہوا ہے، اب تو بیچنے کا موسم ہے۔ جب 1,09,000 پہ تھا، جب آپ کو یہ انگلیاں اور ہاتھ کٹوانے والے، پاؤں کٹوانے والے بول رہے تھے جی اب سٹاپ لاس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب تیاری کریں کہ لاس بک کرنا پڑے گا ہمیں، اب ہمیں تو مارکیٹ نیچے جاتی نظر آتی ہے۔ اس ٹائم تو بائنگ کا موسم تھا، جب آپ سے بائی کروانے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو کہتے ہیں لاس بک کر لو جی ٹھلے منہ نال، اور جب سیلنگ کا موسم ہوتا ہے تو پھر بائی کالے دیتے ہیں، جو جی اب اٹھاؤ، اب اٹھاؤ، اب کہاں اٹھاؤ، اب تو سیل کرنے کا موسم ہے۔ اب جب بائی اور سیل کی بات ہو رہی ہے تو میرے مائنڈ میں ایک اور بات آ گئی، کچھ بندے کہتے ہیں جی بڑا بونڈا چوک کے کہ سیلنگ از این آرٹ۔ سیلنگ از این آرٹ کیسے ہونی ہے؟ سیلنگ کب ہونی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہوگی، آپ اس آرٹ کو کیسے یوز کرو گے، کیسے اپنا آرٹ دکھانا ہے، کیسے اپنے ہاتھوں کا جادو دکھانا ہے، کیسے سیلنگ میں۔ تو سیلنگ کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس کوئی چیز بائی کی ہوئی پڑی ہوگی، وہی آپ نے سیل کرنی ہے نا۔ یا تو آپ بولیں کہ آپ شارٹ سیل کروا رہے ہو کہ پہلے اس کو بیچنا ہے، اس کے بعد جا کے نیچے بائی بیک کرنا ہے، پھر تو ہم مانتے ہیں چلے سیلنگ از این آرٹ۔ تو وہ آرٹ آپ پہلے یوز کر لیتے ہو شارٹ سیل میں، بعد میں جا کے بائی بیک کرتے ہو، چلیں جی آپ نے آرٹ دکھا دیا۔ لیکن جب ریگولر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو سیلنگ آپ نے کہاں کرنی ہے؟ کیا سیل کرنا ہے؟ چھنکنا
جب آپ کے پاس چیز ہوگی نہیں تو سیل کہاں سے کریں گے؟ تو سیلنگ کرنا آرٹ نہیں ہے، بائنگ کرنا آرٹ ہے۔ اگر آپ نے بائنگ اچھی کی ہوگی، نیچے کے لیولز پہ کی ہوگی، انڈیکس کو دیکھ کے، ٹیکنیکل کو دیکھ کے، سب چیزیں دیکھ کے اگر بائنگ کریں گے، پھر تو اگر آپ گھر پہ نہیں ہے، آپ کا ٹرمینل گھر پہ کھلا ہوا ہے، آپ کہیں سے جا کے گھر میں فون کریں، اپنے بچے کو کہہ دیں کہ فلاں سٹاک میں نے بائی کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو مارکیٹ آرڈر پہ سیل کر دو، تو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ آرڈر پہ بھی سیل ہوگا تو مجھے پروفٹ ملے گا۔ تو سیل کرنا آرٹ نہیں ہے، اس کو بائی کرنا آرٹ ہے کہ کس لیول پہ آپ نے جا کے بائی کیا تھا، لیول دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے، یا بس لاؤ مال، چلاؤ مال، پہناؤ مال، چپکاؤ مال میں لے کے عوام کو دے دیا، بروکر فیس اپنی بنا لی، اور عوام روتی پھرتی ہے بیچاری آپ کے پاس اور آپ آگے اتنے وہ حکمت بری باتیں کرتے ہیں، دانائی والی باتیں کرتے ہیں کہ سیلنگ از این آرٹ۔ تو یہ آرٹ انشاءاللہ بعد میں دکھانے کا موقع ملے گا، پہلے عوام کو بائی کرنا سکھائیں کہ بائی کیسے کرنا ہے۔ CHCC کی کال دی تھی، سوئنگ کال تھی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کالیں تھی۔ الحمدللہ تمام کے تمام ٹارگٹ آپ کو ملے، بائی کرنے کا موقع بھی ملا اور سیل کرنے کا موقع بھی ملا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو بائی لیول دیا تھا وہ بائی نہیں ہوا اور میں کہوں جی ہمارے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے بائی کال جو گروپ میں شیئر کی تھی، اس کو غور سے دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ سوئنگ ٹریڈ ٹھیک ہے یا ڈے ٹریڈ جواریوں کی طرح یہ لے لو، پکڑ لو اور دے دو۔ اس کال میں بھی دیکھ لیں، آپ کو الحمدللہ سٹاپ لاس نظر نہیں آئے گا۔ جب انڈیکس کی کلوزنگ ہو رہی تھی تو جاتے جاتے ایک بائی کال دی تھی، وہ جیسے نہیں بولتے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، اس لنگوٹی کو پکڑنے کے لیے کل بائی کال دی تھی تقریباً 3:25 پہ، 5 منٹ رہتے تھے انڈیکس کلوز ہونے پہ۔ FABL کی کال دی تھی اور پہلے بھی شاید بتایا تھا، گروپ میں تو بہت دفعہ بات ہو چکی، لیکن یوٹیوب پہ 6 مہینے کا گیپ آ چکا۔ تو FABL کے بارے میں کافی بات پہلے بھی کی تھی کہ 48.5 روپے میں، 48.50 پہ، 48.30 پہ، 46 پہ، 47 پہ، 45 پہ، 44 پہ FABL مہنگا نہیں ہے، جتنا ملے بھر کے اٹھا لو اس کو۔ CHCC کی جو ٹارگٹ اچیو ہوئے وہ ٹیکنیکل بیس تھے، بہت دیر سے وہ بیچارہ نیچے ذلیل ہو رہا تھا، اس کو ٹیکنیکل اس کے دیکھ کے پھر بائی کال دی گئی تھی۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، گروپ میں وائس میسج کیا تھا کہ آپ کو کسی چیز کے ٹیکنیکل دیکھنے کے فنڈامنٹل تو چلے آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کے، جس میں آپ کام کرتے ہو، جیسے کہ CHCC کی بات کر لیں، جس سٹاک میں آپ ریگولر کام کرتے ہو اس کا چارٹ دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی۔ میری اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو ہم بیٹھ کے لیول دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے چارٹ کو اور میں ویسے ہی فون پہ لگا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو وہ چارٹ کو دیکھ رہے تھے، میں نے انہیں ویسے ہی بتا دیا تھا کہ CHCC کے یہ لیول ہیں، کہ اس کو 255 میں، اس سے نیچے 240 پہ اس کی اچھی بائنگ ہے، دیکھ لیں آپ چارٹ کو۔ اس کے بعد جو اس کی سیلنگ ہے 285 روپے سے یہ ڈرتا ہے، 285 سے کافی دفعہ ریزسٹنس لیتا ہے، اگر یہ پار کر گیا پھر 291، 300، 315، 317 لازمی کرتا ہے۔ اور آج CHCC کے آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ اس کو ریزسٹنس ملی اسی لیول پہ ملی۔ تو جس بھی سٹاک میں آپ کام کرتے ہیں، وہ مثال پہلے دی تھی کہ گھر دے کٹے دے دند نہیں ویکھی دے، سال گنے ہوندے نے۔ جو بکری بچڑا کٹا آپ کے گھر کا ہو، اس کے بار بار دانت نہیں دیکھے جاتے کہ دوندا ہے چوگا ہے، اس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، 2 سال کا ہے۔ ویسے ہی FABL ہے، فیصل بینک ڈیویڈنڈ دیتا ہے، اس وجہ سے کال دی تھی کہ چلے اس میں اکومولیشن کریں، اگر نیچے چلا بھی گیا تو کم از کم ڈیویڈنڈ آپ کو دے گا، فنڈامنٹل ٹھیک ہے، اس بیس پہ یہ کال دی گئی تھی۔ آج تھوڑی سی موو اس نے انڈیکس کے موو کے ساتھ دکھائی اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوا، اچھا ریزلٹ تھا، 2.5 پہ ڈیویڈنڈ دیا، اس کی وجہ سے فیصل بینک کیپ بھی ہوا۔ اور اس میں بھی دیکھ لیں آپ کو سٹاپ لاس نظر نہیں آئے گا۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ دیکھیں جو بھی بائی یا سیل لیول دیے جاتے ہیں، سگنل دیے جاتے ہیں، اس میں سٹاک وائز تھوڑا سا اوپر نیچے آپ 2-4 پیسے کا، 10 پیسے کا، 20 پیسے کا ڈیفرنس خود نکال لیا کریں۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایک سائیڈ بیٹری 750 پہ موو کر رہا ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ اس کو 750 پہ بائی کر لیں، اب 750 کا سٹاک ہے، اگر 750 نہیں مارتا، 751 پہ کھڑا ہے تو 1 روپے کی کوئی بات نہیں، آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو چھوٹے سٹاک ہیں 20 روپے کے، اس کے ساتھ 3-4 پیسے کا، 5 پیسے کا ڈیفرنس آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ FABL کو دیکھ لیں، 50 روپے کا سٹاک ہے، 10 پیسے 20 پیسے اوپر نیچے آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ کل جب میں نے یہ بائی کال دی تھی تو یہ 48.30 کی بائی کال تھی اور 48.50 پہ اس کا سیلر کھڑا تھا، تو اس لیے میں نے یہ نیچے دیکھیں لکھ دیا تھا
کہ 5-10 پیسے میٹر نہیں کرتے، کوئی بھی سٹاک ہو آپ اوپر نیچے اس کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم بھی یہ مائنڈ میں رکھیں کہ بڑے سٹاک کے ساتھ 1 روپیہ 2 روپے جو زیادہ بڑے سٹاک ہیں، اس کے بعد 100 روپے سٹاک کے ساتھ 50 پیسے اور 20 روپے کے سٹاک کے ساتھ 10 پیسے یا 5 پیسے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ آپ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں اور میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ سٹاپ لاس کے حق میں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے۔ ایک تو انگلی ہاتھ والی ہے، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بندہ ان سے پوچھا آپ سٹاپ لاس کیوں ہٹ کرواتے ہیں، تو ان کی لاجک کیا ہوتی ہے کہ سٹاپ لاس ہٹ کروایا جاتا ہے زیادہ نقصان نہ ہو اور کیش واپس آ جائے، تاکہ اسی کیش سے نیچے جا کے دوبارہ بائی بیک کیا جا سکے یا نئی بائنگ کی جا سکے نیچے جا کے۔ تو اس چیز کے حل کے لیے انشاءاللہ بھی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے، وہ جب گروپ بنائیں گے تو آپ کو سکھائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کتنی کتنی کیش یوز کرنی ہے، کیسے آپ کریں گے تو کیش ختم نہیں ہوگی، کتنی کتنی کدھر کدھر تک ڈپ ملے گی تو ہم بائنگ کریں گے جس سے سٹاپ لاس بھی نہیں ہٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے پاس کیش بھی ہوگی۔ فیپلیپی کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزے تے مایا ہون گے۔ بینکس کی سیلنگ ہے 5.87 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 0.05 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 0.12 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ 0.01 ملین، انڈیویجولز کی بائنگ $5 ملین کی۔ اس کے ساتھ انشورنس کمپنیز کی جو بائنگ ہے وہ 2.52 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.42 ملین کی، ایم پی ایف سی کی سیلنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.04 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ $1.86 ملین کی۔ سب سے زیادہ سیلنگ بینکس کی ہے، تو بینکس کو اگر الگ سے دیکھیں تو سیکٹر وائز انہوں نے سیمنٹ کو ٹھیک کر کے ٹکایا، $6 ملین کا انہوں نے ٹکا دیا سیمنٹ کو۔ اس کے بعد بات کی جائے تو سب سے زیادہ سیلنگ ان کی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اس کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اور بائنگ ہے ان کی پاور جنریشن میں، اس کے ساتھ آل ادر سیکٹر میں بائنگ ہے بینکس کی۔ سیمنٹ کو دیکھ کے کل پرسوں سے لگ رہا تھا، میری اور ڈاکٹر صاحب کی پرسنل بات ہوئی تھی کہ میوچل فنڈ سیمنٹ لے رہے ہیں، بینکس بھی جمع کر رہے ہیں، جب یہ ان کو سیل کریں گے تو ہم بھی سیل کر کے نکل جائیں گے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج کا فیپلیپی کیسا آنا ہے، لیکن ہم نے ڈے ٹائم میں پانیر سیمنٹ کو بھی بیچا، تھوڑے سے بکے ہمارے بیسٹ وے سیمنٹ کیونکہ وہ ہمارا ذرا ٹارگٹ اونچا تھا، اس کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس ہو چکا، تو ہم نے مائنڈ میں رکھا کہ بیسٹ وے کو تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں، اگر سیل کرنے کا اچھا موقع نہ بھی ملا تو ڈیویڈنڈ ملے گا ضرور۔ لیکن ہماری بائنگ بھی اس کی نیچے کی ہے، تقریباً 355 360 کے آس پاس، اس سے نیچے ہم نے اس کی بائنگ کی، ابھی بھی وہ ہمارا انشاءاللہ بک سکتا ہے۔ چراٹ سیمنٹ کو میں نے ٹھیک ٹھاک نکال دیا، آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس میں سیلنگ کریں، کلیئر بالکل نہ کریں لیکن پروفٹ ضرور بک کریں۔ وہ اسی لیے بولا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو فیپلیپی کیسا آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو اوپر جاتا دیکھ کے اس میں پھنس جائیں اور رات کو فیپلیپی آئے تو پتہ چلے کہ ادارے تو اس میں سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیویجولز کو اگر الگ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ انڈیویجول نے سیمنٹ سیکٹر کو ہی اٹھایا۔ کل کی ویڈیو یا پرسوں کی جو یوٹیوب کی ویڈیو لگائی تھی اس میں کسی بھائی نے نیچے آ کے کمنٹ کیا تھا کہ لاؤ سیمنٹ، لو سیمنٹ، اب تو سیمنٹ نے رکنا نہیں، تو دیکھ لیں یہ ہوتا ہے نتیجہ لاؤ مال کا اور دو مال کا، نہ لیول دیکھنے نہ کوئی چیز دیکھنی، بس دیکھا کہ سیمنٹ ہلا اور لے لو، کس چیز سے لے لو، ادارے اب اس میں سے نکل رہے ہیں، آپ اس کو لے کے گلے میں ڈال کے بیٹھ جانا۔ تھوڑا سا سکون کا سانس آپ لے سکتے ہیں کہ میوچل فنڈ کی بھی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں 2.74 ملین کی، لیکن سیم وہی بات کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ میوچل فنڈ کب اس کو سیل کر کے نکل جائے گا۔ سو چیزوں کو دونوں طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا کریں کہ سیل کر کے پروفٹ بھی بک کیا کریں اور کچھ ہولڈ کر لیا کریں اگلی موو دیکھنے کے لیے۔ اب کل کا سیشن تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، دیکھیں کہ ہمارا انڈیکس 14,600 کو 800 کو سسٹین کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تو 14,600 800 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس جو ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے، والیوم بھی آج ٹھیک تھے، لیکن اگر انڈیکس اگر اس کو سسٹین نہیں کرتا، نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے یا رینج باؤنڈ رہتا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف ہی توجہ دیجئے گا۔ سیمنٹ سیکٹر میں انشورنس کمپنیز کی بھی سیلنگ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔